أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ پچھلی آیتوں کے اندر انسان کے 7 قسم کے تخلیقی مراحل کا تذکرہ ہوا کہ انسان پہلے کیا تھا، اور 7 مراحل سے گزار کر اللہ نے ایک بہترین اور دنیا کے اندر چلتی پھرتی ایک کارخانہ اور فیکٹری بنا دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر تم مرو گے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، تحقیق ہم نے بنا دیے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 راستے، 7 راستوں سے 7 آسمان مراد ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہیں ہیں، یعنی ہمیں مخلوق کی ساری مصلحتیں پتہ ہیں کہ ہمیں مخلوق کو کس وقت کیا دینا ہے۔ ایک ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسان بناتے اور انسان بنا کر چھوڑ دیتے کہ بھائی جو کرنا ہے کرو۔ اللہ نے انسان بنا کر اس کو منصہ شہود پر لا کر چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے ساری مصلحتیں، ساری منفعتوں سے اس دنیا کے کارخانے کو مزین رکھا۔ چنانچہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی ناپ کر۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی ایک اپنی مصلحت کے تحت ناپ کر اتارتے ہیں، ورنہ اگر بارش روز ہو جائے تو سارا کارخانہ دنیا اور کائنات لپیٹ دی جائے، اور بارش بالکل نہ ہو تو نباتات، پھول بوٹے اور پھل پھول اور سبزیاں اور کھانے کے سامان اور انسانوں کے لیے پانی، یہ سب کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق کی مصلحتوں سے غافل نہیں ہیں، چنانچہ ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے مطابق ناپ کر اتارا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو رہنے دیا زمین کے اندر، یعنی کچھ پانی ایسا ہے جو نکلتا ہے بارش کی صورت میں آسمان سے، تو آنے کے بعد کچھ تو پانی چیزوں کو لگ جاتا ہے، اور کچھ پانی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ختم کر دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، اور کچھ پانی فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ جب زمین اس کو جذب کرتی ہے تو زمین کے اندر پانی ٹھہر جاتا ہے، پھر آگے جا کر کبھی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ کی حکمت میں ہوتا ہے تو اللہ وہی پانی زمین سے چشموں کی صورت میں کہیں نکال دیتا ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف نکالنے والے ہیں اور پانی اور بارش بھیجنے والے، نہیں، حقیقت یہ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس بارش کے پانی کو لے جائیں تو ہمیں اس پر بھی قدرت ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، ہم نے اگایا تمہارے لیے اس پانی کی برکت سے من جنات من نخیل وعناب، باغات کھجور کے اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں، منہا تاکلون، انہی میں سے تم کھاتے ہو، یعنی تمہارے لیے جو بہت سے میوے ہیں۔ کچھ تو میوے خشک ہو جاتے ہیں، جب میوے خشک ہو جاتے ہیں تو وہ خشک میووں کی جگہوں پر کام آتے ہیں، جبکہ اس کی جگہ پر کچھ ایسے ہیں کہ تم کھاتے ہو۔ ان میں سے کیا کرتے ہو؟ وَشَجَرَةً، اور ہم نے ایک درخت اگایا، اور ہم نے کیا اگایا؟ ایک درخت تخرج من طور سینا، جو اگتا ہے طور سینا نامی مقام پر۔ یہ سینا یا سنین ایک مقام کا نام ہے، اور اس مقام سینا یا سنین پر یہ واقع ہے کوہ طور میں، کوہ طور سینا اور سنین نامی مقام پر۔ اور یہ جو درخت اگایا ہے یہ درخت زیتون کا ہے، چنانچہ طوفان نوح، یعنی جس کے بعد پوری زمین کو سمیٹ دیا گیا تھا، پوری زمین میں انسانوں کی جتنی عجائبات تھی سب ملیامیٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد جو پہلا درخت طوفان نوح کے بعد اگا تو وہ یہی درخت تھا زیتون کا۔ اور زیتون کا جو درخت ہے اس کی اصل سینا مقام پر کوہ طور میں ہے جہاں پر یہ درخت اگتا ہے۔ اب اس درخت کی 2 قسمیں، تنبت، اگتا ہے بالدہنی، تیل لے کر، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر، یعنی تیل زیتون کا لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر 2 الگ الگ چیزیں مینشن ہیں کہ بھئی یہ مالش کے لیے لگانے کا ہے، سر پہ لگانے کا ہے، اور دوسرا زیتون کا تیل وہ کھانے میں ڈالنے کا، ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ زیتون کے درخت کا جو تیل ہے اس کی یہ خصوصیت ہے، تنبت من الدہن، تیل لے کر اگتا ہے، وصبغ، تیل یعنی جس سے آپ مالش کر سکیں سر کی، پاؤں کی، ہاتھ کی، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے
روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر تیل کے اندر اس کو زیتون کے تیل میں چیز بنا کر کھانے والوں کے لیے اس کے اندر سامان ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں کے اندر عبرت ہے، یعنی سوچنے کا مقام ہے۔ نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما فی بطونہا، جو کچھ اس کے پیٹوں کے اندر ہے، یعنی پیٹ کے اندر سب سے پہلے مقام کے اوپر ہے خون، سب سے اوپر کیا ہے؟ خون، اور سب سے نیچے ہے گوبر، اور درمیان سے اللہ سفید دودھ، ایسا دودھ جو پینے والوں کو لذت اور لطف دے، اور پھر اس دودھ سے کتنی چیزیں، ملائیاں بلائیاں اور کیا کچھ اس دودھ سے اللہ، گھی بن جاتا ہے، اس کو زیادہ پکاتے ہیں تو گھی بن جاتا ہے، کم پکاتے ہیں تو وہ دودھ رہتا ہے، اس کے اوپر پکانے کے بعد تھوڑی دیر کسی جگہ رکھ کر چھوڑ دیں تو اس کی ملائی بلائی بن جاتی ہے، اس سے الگ چیزیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہا وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ان چوپایوں کے اندر منافع کثیرہ، بہت ساری منفعتیں ہیں، ان کی کھالوں کے اندر، ان کی اون کے اندر، ان کے گوشت کے اندر، ہر قسم کے اندر ان کے لیے منفعت ہیں۔ ان کی کھال کتنے کاموں کے اندر، انسانی کاموں میں استعمال ہو جاتی، بستے بن جاتے ہیں، قالین بن جاتے ہیں، اور اب تو ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جانور کی کھال کے اوپر نیچے والے حصے کو ختم کر کے، جو فیکٹریاں وغیرہ ہیں، اوپر والے حصے کو باقاعدہ اس کا گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بڑا قالین بنا کر، چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا جعفر جی اس کے اوپر 17,000 روپے کا، تو ہم نے کہا یہ 17,000 کا ہے تو اوریجنل ہی ہوگا، تو پوچھا تو پتہ لگا کہ انسان جو بلیک اینڈ وائٹ جانور ہے، سیم اسی کی کھال، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قطع برید نہیں ہے۔ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا ایسے بھی ہو سکتا ہے، جو ایک طرف کے جانور کا دھڑ ہے اور دوسری طرف ہے، اس کو پورا یوں بنا کر اور کنارے اس کے ختم کر کے نیچے سے اس کی صفائی کر کے پائیدان کے طور پر، گھروں کے اندر زینت کے طور پر، منفعت ہی منفعت ہے۔ اور سب سے بڑی منفعت وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی میں سے تم کھاتے بھی ہو، مٹن ہے، بیف ہے، فش ہے اور چکن ہے، اسی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی جانوروں کے اوپر اور اسی طریقے سے کشتیوں کے اوپر تم سوار ہوتے ہو۔ اس دنیا کے اندر جب تک کوریئر کمپنیز نہیں آئی تھی، تو اس سے پہلے یہی ساری جانور کوریئر، انہی کے اوپر TCS بھی ہوتا تھا، انہی کے اوپر کوریئر بھی ہوتے تھے، خطوط بھی انہی کے ذریعے جاتے تھے، انہی کے ذریعے سے سامان بھی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے وعلی الفلک، اس میں تو آج بھی فرق نہیں آیا، آج بھی بڑے بڑے کنٹینر لے کر پورٹ کے اوپر کشتیاں سامان لے کر، منفعتوں کا، زیب و زینت کا سب لے کر آتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام کا کیا نام تھا، کیا لقب تھا، ان کا لقب نوح کیوں پڑ گیا، اور ساری تفصیلات پہلے گزر چکی۔ فقال، وہ کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، جس کا تمہارے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم پھر بھی ڈرتے نہیں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، کہنے لگے سردار اس قوم کے کافروں میں سے، جتنا دین کو نقصان ان چودھریوں نے پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ یاد رکھیے، دین کو نقصان پہنچانے والا طبقہ چودھری حضرات اور مالدار حضرات کا ہے۔ یہ دنیا کی اور دولت کی دھن کے اندر پڑھ کر اللہ سے ایسے بیگانے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب انہی بدبختوں کی وجہ سے آتا ہے۔ مال و دولت کے جو لوگ عیش و عشرت کے عادی ہیں، انہی کی وجہ سے آتا ہے۔ فقال الملأ، کہنے لگے سردار، الذین کفروا من قومی، ان کی قوم کے کافروں میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، یرید، چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ تم پر برتری جتائے۔ تم پر کیا جتائے؟ برتری۔ آج بھی آپ کوئی زیادہ اچھا کام کسی جگہ پر کرنے کے لیے جائیں گے تو سامنے والے آپ کو تانا دیں گے، تو بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، تو چودھری بننا چاہتا ہے۔ یہی تانا کافروں نے حضرت نوح کو دیا۔ تو چاہتا ہے کہ تو ہم پر برتری جتائے، یعنی تیرا مقصد کوئی نیک نہیں ہے، تو صرف چودھری بننا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، ہم نے تو یہ بات نہیں سنی، فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں میں۔ ان هو الا رجل به جنہ، کہنے لگے وہ قوم کے کافر کہ یہ تو ایسا آدمی ہے، به جنۃ، کہ اس کو لگ گیا ہے جنون کا مرض، یعنی وہ پاگل ہے۔ جنون کا اور پاگل کا تانا انبیاء کو دینے لگے، تو اللہ نے فرمایا ان هو الا رجل به جنہ، وہ کافر کہنے لگے یہ تو ایسا آدمی ہے جس کو جنون کا مرض ہے۔
فتربصوا بھی، لہذا اس کے ساتھ ٹھہرے رہو، حتی حین، ایک مدت تک، یعنی تھوڑی دیر اس کے ساتھ جو یہ کہتا ہے اس کی بات دیکھو تو صحیح آگے جا کے ہوتا کیا ہے۔ قال، اس موقع پر حضرت نوح نے فرمایا، ربی، یہ میرے رب، انصرنی، میری مدد فرما، بدلہ لے لے ان قوم سے، بما کذبونی، جو وہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ فاوحینا الیہ، سو ہم نے حضرت نوح پر وحی اتاری، ان اصنع الفلک باعیننا، کہ بنائے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی کشتی ہماری حفاظت کے تحت بنائے، ہم اس کے اندر بتائیں گے کیا کیا کرنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آیا ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور زمین کا پانی ابلنے لگا، یعنی طوفان کے اندر زمین کا پانی ابلا۔ یہ طوفان نہ ہواؤں کا تھا نہ آسمان سے پانی برسنے کا تھا، بلکہ اس طوفان کی ابتدا یہ ہوئی کہ آج بھی وہ مقام بعض مقامات پر کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر اور بعض مفسرین کے نزدیک شام میں موجود ہے، وہ ایک تنور تھا تنور تھا جس کے اندر روٹیاں لگائی جاتی تھی، اس تندور کے اندر سے پانی ابلا۔ تو پانی ابلنے کی جو طوفان ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ سیلاب آ گیا یا سمندر کا پانی کے اندر لرزہ طاری ہوا اور باہر آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کچی زمین جس کے اندر سے پانی نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی، وہاں سے پانی نکل کر ابلا۔ تو بعض مفسرین نے تنور کو یہاں پر زمین کے معنی میں لیا ہے کہ زمین کا پانی ابلا، اور بعض مفسرین نے تنور کو خاص تندور، روٹی کا تندور مراد لیا ہے جو کوفہ یا شام میں واقع ہے، کہ اس تندور کے اندر سے پانی نکلا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آسمان میں نے خوب پانی برسایا، زمین میں ہر طرف سے پانی نکلا، لیکن ابتدا یہاں سے ہوئی۔ فَاسْلُكْ فِيهَا، ڈال دے اس کشتی کے اندر، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے دو دو جوڑے، یعنی انسانی نسل کو چلانے کے لیے بطور سبب ہر چیز دو دو چلا دے، ہر چیز اس میں کیا ڈال دے، دو دو ڈال دے، یعنی جیسے اونٹ ڈال تو اونٹنی بھی، گھوڑا گھوڑی، گائے بیل، بھیڑ بھیڑی اور بکرا بکری، دو دو جوڑے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں ڈال دے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جس پر بات گزر گئی ان میں سے، یعنی جس پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، یعنی جو کافر ہے جن پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ان کو کشتی میں سوار مت کیجیے۔ چنانچہ 70 یا 80 افراد کشتی میں سوار ہوئے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور اے نوح مجھ سے بات مت کرنا، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظَلَمُوا، جنہوں نے کفر کیا ہے، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بہر صورت وہ لوگ غرق کر دیے جائیں گے، وہ بھی پانی کے اندر ڈبو دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، ساتھ ہی نصیحت کی کہ اِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب تم برابر ہو جاؤ، تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر، یعنی کشتی میں جب برابر ہو کر بیٹھ جاؤ، فَقُلْ، تو کہہ دینا، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظلم کرنے والی قوم میں سے۔ وَقُلْ، اور کہنا، ربی انزلنی، میرے رب اتار دے مجھے، منزلا مبارکن، بابرکت جگہ پر اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی نئے مقام پر آدمی جائے تو وہاں پر جا کر یہ دعا مانگے کہ اللہ یہاں پر اتر تو گئے ہیں، لیکن اس اترنے کو بھی بابرکت بنا دیجئے، اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان سے کما حق کا استفادہ بھی اسی وقت ہوگا کہ جب ہمارا وہاں اس روئے زمین پر اترنا بابرکت ہوگا۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور ہم ہیں جانچنے والے، ہم ہیں آزمانے والے، ثم انشانا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد، قرنن آخرین، دوسرے گروہ، یعنی ان کے بعد صرف یہی نہیں کہ ایک نبی بھیجا نوح علیہ السلام اس کے بعد ختم، بلکہ اس کے بعد اور بھیجے، جیسے قوم عاد، قوم سمود۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، بھیجے ہم نے انہی میں سے رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، جس کا تمہارے سوا کوئی خدا نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا، کہنے لگے سردار ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، کس چیز کو؟ بلقاء الاخرہ، آخرت سے ملاقات کو۔ ان سرداروں کے بارے میں بتایا کہ نمبر 1 یہ تو کافر تھے، اور دوسرا بتایا کہ کذبوا بلقاء الاخرہ، آخرت کے ملاقات کے منکر تھے، یعنی بعض بعد الموت کے قائل نہیں تھے۔
تیسرا بتایا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوب عیش و عشرت دے رکھی تھی، یعنی دنیاوی زندگی کے اندر خوشحالی سے بڑا نوازا تھا۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، دلوں میں یہ بات اتارنے کے لیے ہے کہ جس مقام پر، جن لوگوں میں، جن ملک کے اندر اللہ نے عیش و عشرت کا سامان زیادہ دیا ہوا ہے، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ایک درجے کے اور پرلے درجے کے منکر و کافر و بدبخت ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے۔ اللہ ان کو ان کے نتیجے بھی فوراً فراہم کر دیتا ہے، ادھر لگاتے ہیں ادھر پھل ملتا ہے، اور ادھر ہمارا ملک پاکستان، اس کے اندر نتائج کی بھی تاخیر ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوتاہیاں تو ہماری بھی ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایمان والوں کے لیے بڑی آزمائش بھی ہے۔ ورنہ اگر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ تم سب کے سب کافر بن جاؤ گے، تو ہم یہ کرتے کہ مسلمان کو دنیا میں کچھ دیتے ہی نہیں، اور کافروں کو پتہ ہے کیا دیتے؟ ان کے گھر کی چھتیں سونے اور چاندی کی بناتے ہیں، ان کے گھروں کی، سورہ زخرف میں ہے، ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں وہ موتیوں کی اور جواہرات سے ان کو جڑ دیتے ہیں، اور تو اور ان کے گھر کے دروازوں کے کواڑ اور ان کی مسہریاں اور بستر وہ سونے اور چاندی سے مرصع اور مزین کر دیتے، اور تو اور جس پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، بیک بورڈ یا تکیہ لگانے کا سامان، اس کو وزخرفا سونے کے پانی سے مزین کر دیتے۔ لیکن ہمیں یہ لگا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ دیا اور سارا کافروں کو دے دیا تو وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سارے کافر بن جائیں گے، سارے سمجھیں گے کہ یہ کافر برحق ہے، ہم لوگ غلط جگہوں پر چل رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کیا کہ دونوں جگہوں پر اختیارات دے دیے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹیکنالوجی والے کام کرو گے، ترقی والے کام کرو گے، نتیجہ ملے گا، تم کو کیوں نہیں ملے گا؟ اور وہاں بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، ان کو بھی ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ مت سمجھیں کہ جن کو دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کی نعمتیں زیادہ مل گئی ہیں وہ حق پر ہیں، بلکہ اصولی طور پر تو وہ لوگ اگر مسلمان بھی ہیں اور اللہ نے ان کو بڑے بہترین گھر دیا ہے، بڑا بہترین گاڑیاں دی ہیں، بہترین پوشاکیں دی ہیں، بہترین استعمال کرنے کے سامان دیے ہیں، بہترین زیب و زینت کے مواقع فراہم و مہیا کر رکھیں، ایسے لوگوں کے لیے زیادہ محل تشویش ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا بدلہ چکتا تو نہیں کر رہا تمہاری نیکیوں کا، اور آخرت میں کچھ ملنا ہی نہ ہو۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہاری طرح کا آدمی ہے، یاکل مما تاکلون من، وہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب، اور وہ پیتا ہے، مما تشربون، جو تم پیتے ہو۔ یعنی وہ کہتے تھے کوئی نبی نئے قسم کا ہے، یہ تو ہماری طرح کا کھاتا ہے، ہماری طرح کا پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور سرداران کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے بات مانی، بَشَرًا مِثْلَكُمْ، تمہارے اس جیسے آدمی کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم پھر نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ، کیا یہ نبی تم کو وعدہ کرتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ، کہ اگر تم مر گئے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم ہو گئے مٹی، وعظاماً، ہڈیاں، انکم مخرجون، کہ تم دوبارہ قبر سے نکالے جاؤ گے، ہیاتا ہیاتا، دوری ہو دوری ہو، ہلاکت ہو ہلاکت ہو، لما توعدون، اس کا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو بس دنیاوی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم مریں گے اور جئیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا 4 دن کی زندگانی ہے، جو کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ بھائی 4 دن کی زندگی ہے، نیکی ہی کر لو، یہ ہونا چاہیے۔ 4 دن کی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو، یہ تو وہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کوئی جواب دہی نہیں ہے، پھر وہ اپنوں پر ظلم بھی کرے گا، غیروں پر ظلم بھی کرے گا، اس کی معاملات بھی اچھے نہیں ہوں گے، اس کی معاشرت بھی اچھی نہیں ہوگی، اس کا دین بھی اچھا نہیں ہوگا، اس کی عبادات بھی اچھی نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ یہ کہے گا بس جو کرنا ہے ادھر کرو، ختم۔ لیکن وہ مسلمان جس کا ایمان اور یقین اس بات پر مضبوط ہو کہ ہر بات کی جواب دہی ہے، ہر بات کی کیا ہے؟ جواب دہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے ایک جملہ بولتا ہے، ایک لکھنے والا موجود ہے اور تیار بیٹھا ہے، جو بول رہا ہے لکھ رہا ہے۔
انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ آخرت کے اندر ایک ایک بات کا جواب ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ تو ختم کر لیتا ہے معاملے کو، معافی تلافی کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ ان هو الا رجل افترا، یہ تو وہ آدمی ہے افترا جس نے گڑا ہے علی اللہ، اللہ پر کذبا جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قال، تو ایسے موقع پر پیغمبر نے کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی بما کذبون، میری مدد فرما، میری قوم سے بدلہ لے لے، بما کذبونی، جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال عما قلیل، تو اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر مدت، عما قلیل عن قریب، تھوڑی دیر میں، لیصبحن نادمین، یہ صبح اٹھیں گے اس حال میں کہ پشیمان ہوں گے۔ فاخذتهم الصیحة بالحق، چنانچہ ان کو بالتحقیق جکڑ لیا ایک زوردار چنگاڑ نے، حضرت جبرائیل نے ایک زوردار چیخ ماری اور پوری قوم گھٹنوں کے بل، منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ یہ قوم کون سی تھی؟ مفسرین کے نزدیک یہ قوم، اور قرآن مجید کی بعض آیتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قوم سمود تھی، یہ قوم سمود تھی جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ لہذا جو اوپر آیا نا، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، وہاں پر جو ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ بھیجے، اس سے مراد ان مفسرین کے نزدیک، ان صحابہ کرام کے نزدیک، جو صیحہ سے مراد ایک چنگاڑ کو خصوصی لیتے ہیں، مراد قوم سمود ہے، اور ان کے پاس بھیجے جانے والا پیغمبر حضرت صالح ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں صیحہ یہاں پر چنگاڑ کے معنی میں نہیں، عموماً ہے، عذاب بھیجا۔ جب عذاب بھیجا تو قوم سمود بھی اس میں آ گئی، قوم عاد بھی آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کسی خاص پیغمبر کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ بعد کے آنے والے پیغمبر اور ان سے کافروں کا اور بدبختوں کا مکالمہ وہ یہی ہوتا تھا۔ فاخذتهم الصیحة بالحق، چنانچہ جکڑ لیا بالتحقیق ان کو ایک چنگاڑ نے۔ فجعلناهم غثاء، پھر ہم نے ان کو بنا دیا کوڑا کوڑا، یعنی ان کو خس و خاشاک کر دیا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کوڑا اور خس و خاشاک، بالکل کچرا بنا کر چورا چورا کر دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، خدا کی مار ہو ایسی قوم پر جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہے، بعداً دوری ہو اللہ کی رحمت سے، للقوم الظالمین، اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی آج کل بڑا واویلا ہے اس بات کا، سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسرے قرائن پر، کہ بھائی جتنی قوموں پر عذاب آیا وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں آیا، وہ معاملات کے کمزور تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس لیے آیا، اور ہم پاکستانی بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کی کیا ہے، کھوٹ ہے، آپ کے دماغ کی خواصت ہے۔ کیونکہ میں نے اکثر نوٹ کیا کہ جو لوگ حقوق اللہ کو پورا کرنے والے نہیں ہوتے، وہ حقوق العباد سے بھی کورے ہوتے ہیں، اور جو حقوق العباد ادا کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حقوق اللہ کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، لیکن جو شخص اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے وہ کوشش کرے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ لیکن یہ جو لوگ واویلا کرتے ہیں نا کہ اس قسم کے، کہ بھائی ایسے غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور ایسی عبادتیں کرنے کا کیا فائدہ، ایسے حج عمرے کرنے کا کیا فائدہ، تو یہ مت سمجھیں کہ وہ لوگ بہت خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ اور زیادہ خیال نہیں رکھتے، لیکن چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی اس میں اچھا جا رہا ہے اور ادھر تھوڑی کمی ہے، تو وہ نام لے لیتے ہیں سفید کپڑے کی مثال کی طرح کہ دھبا دکھتا ہے، تو ایسے موقع پر ایسے لوگوں کا دھبا دکھتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں مجھے اور آپ کو بتلاتی ہیں کہ ان قوموں پر سب سے بڑا عذاب آنے کی جو وجہ تھی وہ ان کا کفر تھا، وہ ان کا کرپشن نہیں تھی، سب سے بڑا عذاب ان کے کفر پر آتا تھا۔ کسی ایک قوم کے اوپر آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی اور قوم کے اوپر کسی خاص وجہ سے آیا، لیکن عموماً جو قوموں پر عذاب آیا اس کا مین وجہ، اس کا مین ریزن وہ کفر تھا، وہ کرپشن نہیں تھی، وہ ناپ تول میں کمی نہیں تھی، وہ اللہ کے بندوں کے حقوق پورا ادا کرنے میں کوتاہی نہیں تھی، بلکہ وہ کفر تھا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد اور بہت سے گروہ۔ یہاں پر بہت سے گروہ کا مطلب ان حضرت عاد اور سمود کے بعد سے جو بھی بستیوں پر عذاب آئے، ہلاکتیں آئی، ان کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر قرآن نے کسی خاص بستی کا نام نہیں لیا اور کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔
وما یستاخرون، اور نہ بھی پیچھے ہٹ سکتی ہے، یعنی جب ہلاکت کا وقت آ جائے اللہ کی طرف سے تو کوئی امت نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے۔ ثم ارسلنا رسولنا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول، تترا لگاتار، کلما جاء امت الرسول، جب بھی آئی امت کے پاس ان کے رسول، فکذبوہ، سو انہوں نے جھٹلایا، فاتبعناہم بعضا، پھر فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر ہم نے عذاب پیچھے لگا دیا ان میں سے بعض کے بعد بعض پر، یعنی جس طریقے سے قومیں آتی رہیں اور اللہ کا انکار کرتی رہیں تو ہم بھی ایک کے بعد دیگرے دوسروں کو عذاب دیتے رہے، کیونکہ قرآن میں تو 25 انبیاء کا تذکرہ ہے، حالانکہ انبیاء کی تعداد تو کافی زیادہ ہے، انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہونا یہ کوئی بہت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور جتنے انبیاء ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اے نبی کچھ ہم نے تو ایسے رسول بھیجے تھے جن کا قصہ آپ کو بیان کر کے سنایا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ ان کا قصہ آپ کو نہیں بتایا، ان کا قصہ بتایا وہ تو 25 ہے، اور انبیاء کی تعداد 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، تو جو باقی ہیں یہ ان کا تذکرہ ہے کہ ان کے بعد قومیں آتی رہیں، اللہ کا انکار کرتی رہیں، جب اللہ کا انکار کرتی رہی فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ہم بھی عذاب لگاتے رہے ان کے بعد ایک دوسرے پر، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، اور ہم نے ان کو بنا دیا کہانیاں، ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ کہانیاں، کہ کافر جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ قرآن کے بارے میں یہ تو کہانیاں ہیں، اللہ نے کہا کہانیاں تو وہ ہے کہ جب قوموں نے ہماری بات نہ مانی ہم نے ان کو نیست و نابود کر کے صفحہ ہستی سے مٹایا، تو یہ ان کی کہانیاں ہم نے بنا دی۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی مار ہو اس قوم پر جو ایمان نہیں لاتی، دوری ہو رحمت سے اس قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ ثُمَّ رُسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلائل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا، اور وہ تھے، قَوْمًا عَالِينَ، ایسی قوم پر سرکشی کرنے والے، کیا تھے؟ سرکشی کرنے والے۔ فَقَالُوا، تو وہ فرعون اور اس کے سرداران کہنے لگے، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم ایمان لے آئے ان دونوں جیسے انسانوں پر، یعنی حضرت موسیٰ اور ان پر ایمان لے آئے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم بنی اسرائیل ہماری کیا تھی؟ ہمارے ماتحتی میں تھی، یعنی ہم ایسے دو لوگوں پر ایمان لے آئے جن دونوں موسیٰ اور ہارون کی قوم لنا عابدون، ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، اس کی قوم پر میں اور آپ ایمان لے آئے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، قوم نے جھٹلایا ان دونوں انبیاء کو، فَكَانُوا، سو وہ ہو گئے، مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ہلاک کر دیے جانے والوں میں سے۔ مفتی صاحب پہلے آپ کا سبق بڑا اچھا ہوتا تھا، آپ بات تفصیل سے بتاتے تھے، اب آپ اتنی جلدی پڑھاتے ہیں، وہ مزہ نہیں آتا۔ تو بھائی دیکھو، ہم نے قرآن شروع کیا سورہ یونس سے، اس میں حضرت یونس کے بارے میں آپ نے لمبا تذکرہ پڑھا، حضرت موسیٰ کا لمبا تذکرہ پڑھا، پھر قوم ہود کا آیا، اس کے اندر حضرت نوح کا آپ نے کتنا بڑا تذکرہ پڑھا، پھر سورہ طٰہٰ آئی، سورہ طٰہٰ میں آپ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ دیکھا، کتنا بڑا، پوری سورت اس کے اوپر، حضرت موسیٰ، ہارون، سامری اترنا، کہاں تک پورا قصہ۔ اور اب آپ دیکھیں 18ویں پارے میں اللہ کیسا تذکرہ کر رہا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون، کتنی آیتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے؟ ایک آیت کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، انہوں نے جھٹلایا تو بس ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ شروع میں اللہ نے ہر چیز تفصیل سے کھول کھول کر بیان کی، پھر آخر کے اندر اللہ نے کیا کیا ہے، چھوٹے سے مقامات کے اوپر آپ کو ساری تفصیل دیکھنی ہو تو آپ پیچھے کے پاروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت شروع ان کا دورہ تفسیر ہوتا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ شروع میں اتنی تفسیر، تو حضرت نے بھی قریب قریب ایسا ہی جواب دیا، وہ فرمایا کہ حضرت نوح کا اتنا بڑا قصہ ہے، اس وقت قال فما کا پارہ چل رہا تھا، قال فما 26واں پارہ ہے، تو اس میں کہنے لگے کہ اب دیکھو اللہ نے قوم نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، بس یہ قوم نوح بڑی گنہگار تھی، آگے چلو۔ اللہ نے اتنا سا ایک آیت سے بھی کم کے تذکرہ کیا،
تو یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے کہ جب قرآن کی ابتدا ہوئی، قرآن کے آخر تک چلتا رہا، تو شروع کے اندر ہر چیز بڑی تفصیل سے بیان ہے، اور جب قرآن اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی اختتامی مرحلے کا شروع ہے، تو اب قرآن مجید صرف آپ کو نکات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تفصیل دیکھنی ہو تو آپ ابتدائے قرآن میں اور جو شروع کے پارے ان کے اندر دیکھ لیں۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور وہ ہو گئے ہلاک کر دیے جانے والوں میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے عطا کی حضرت موسیٰ کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنا دیا مریم کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، آیةً نشانی، یعنی حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو نشانی بنا دیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اونچے ٹیلے پر، یعنی جب فرعون نے ان پر ظلم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب ان کے لوگوں نے وہاں پر ان کے خلاف افواہ کا بازار گرم کیا اور واویلا کیا، تو ہم نے ان کو وہاں سے نجات دے کر اونچے ٹیلے کے اوپر ٹھکانہ دیا۔ اور ٹیلے کی خصوصیت کیا تھی؟ 2 خصوصیت تھی۔ نمبر 1 ذاتی قرار، وہ ٹھہرنے کے لیے اچھی جگہ تھی۔ نمبر 2 ومعین، وہاں پر صاف چشمے کا پانی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم بی بی کو ہم نے ان جگہوں کے اوپر ٹھکانہ دیا۔